الحمد لله القادر المقتدر، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم المزمل المدثر صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دولت نہ کام آئی وفا کام آ گئی، محبوب کی بریا کی ثنا کام آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت میں مجھ کو دیکھ کر رضوان نے یوں کہا، صلی علی کی تیری صدا کام بے شک بے شک. آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دشوار راستے تھے، مصائب بھی تھے بہت، اس وقت میری ماں کی دعا کام آ گئی. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں مزمحل تھا حشر میں کیا منہ دکھاؤں گا، غوث الورا کی شان عطا کام بے شک بے شک. آ گئی. حق ہے. اے موت میری آنا تو شہر رسول میں، تاکہ میں کہہ سکوں کہ قضا کام بے آ شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے. بے شک. اگر سکون مل رہا ہے تو آپ پورا مجمع مچل کر بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ولی سبحان کے اللہ. ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے. بے شک بے شک. ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے. جو بھی مانگتا ہے ان اللہ والوں کے وسیلے سے، میرا ایمان ہے اس کو ضرور بے ملتا ہے. شک بے شک. حق ہے حضرت. اس کو ضرور ملتا ہے. اور نبی کا واسطہ دے کر بشر کے گڑ گڑانے سے، نبی کا واسطہ دے کر بشر کے گڑ گڑانے سے، بتاؤ کیا نہیں ملتا ولی کے آستانے سے. بے شک. بتاؤ کیا نہیں ملتا ولی کے آستانے سے. صدا آتی ہے یہ تسبیح کے ہر دانے دانے سے، صدا آتی ہے یہ تسبیح کے ہر دانے دانے سے. نبی کا فیض ملتا ہے ولی کے آستانے سے. بے شک بے شک. فیض ملتا ہے ولی کے آستانے سے. بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ بارگاہ غریب نواز میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. بے شک. کیونکہ اور یہ تصور مت کرنا کہ بارگاہ غریب نواز میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں تو آپ چند گھنٹے یہاں بیٹھ کر کے ان کا حق ادا کر دیں گے. یہ تصور مت کرنا. ہندوستان کی سرزمین پر جتنا احسان خواجہ غریب نواز کا ہے کسی ولی کا نہیں. بے شک. ہندوستان کی سرزمین پہ مسلمانوں پہ سب سے بڑا احسان خواجہ غریب نواز کا. بے شک. ہم یوں ہی زندگی بھر ان کے فضائل مناقب بیان کرتے رہیں، ان کی محفلیں سجاتے رہیں، اسی طرح خراج عقیدت پیش کرتے رہیں، مگر ہم ان کے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ آج یہ مسجدوں کے اندر جو بہاریں نظر آ رہی ہیں یہ بھی خواجہ غریب نواز ہی کے فیضان سے. بے شک بے شک. جو مسجدوں کے اندر آذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں یہ بھی خواجہ غریب نواز کے فیضان سے نظر آ رہی ہے. آج مسجدوں کے اندر جو صلاتوں کی آپ صدائیں دیکھ رہے ہیں یہ بھی خواجہ غریب نواز کے فیضان سے. اور خواجہ غریب نواز کا فیضان ایسا فیضان گئے کہ آپ ہندوستان میں پروردگار نے ہندوستان والوں کو بڑی بڑی عظیم نعمتیں عطا فرمائیں. اللہ والوں کی شکل میں
کہیں صابر پاک جیسی شخصیت عطا فرمائی تو ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے. کہیں پر حضرت مجدد اعظم اعلی حضرت جیسی شخصیت عطا فرمائی. یہ ہمارے پر پروردگار کا بہت کرم ہے, یہ ایک عظیم نعمت ہے. کہیں پہ پروردگار عالم نے وارث پاک جیسی شخصیت عطا فرمائی, یہ ایک عظیم نعمت ہے. ہندوستان والوں کے لیے جہاں مزہ چلے جاؤ, پیلی بھیت کی سرزمین پر شاجی محمد شیرمی جیسی ایک عظیم نعمت عطا فرمائی. رامپور کی سرزمین پر حافظ شاہ جمال اللہ جیسی ایک عظیم نعمت عطا فرمائی. مراد آباد کی سرزمین پر صدر الافاضل جیسی ایک عظیم نعمت عطا فرمائی. اور چلے جاؤ لکھنؤ کی سرزمین پر بھی دیکھو کہ جا کر کے اللہ والے موجود ہیں, وہ ایک عظیم نعمت عطا فرمائی. مگر اگر آپ ان علماء کرام سے, مفتیان کرام سے اگر پوچھیں گے ہندوستان والوں کے لیے سب سے عظیم نعمت کیا ہے, ہندوستان والوں کے لیے سب سے عظیم نعمت کون سی ہے, تو ایک ہی جواب ملے گا, سب سے بڑی عظیم نعمت اگر ہندوستان والوں کو اللہ نے کوئی عطا فرمائی ہے تو وہ کوئی اور نہیں, خواجہ غریب نواز کی شکل میں. بے شک بے شک. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرات, جشن غریب نواز. واہ واہ. ساری نعمتیں اپنی جگہ ہیں. بریلی والوں کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے, بے شک. پیلی بھیت والوں کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے, بے شک. مراد آباد والوں کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے, دیوا والوں کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے. بدایوں شریف کی سرزمین پر تاج الفہول جیسی ایک عظیم نعمت عطا کی, وہ ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے, وہ ایک الگ ان کی شخصیت مسلم ہے. بریلی کے اعلیٰ حضرت ان کی شخصیت الگ مسلم ہے. خود کانکر ٹولہ کی سرزمین پر حضور صدر العلماء جیسی شخصیت, تحسین ملت جیسی شخصیت, تحسین ملت جیسی شخصیت, امین شریعت جیسی شخصیت, حبیب ملت جیسی شخصیت. لیکن سب سے بڑی عظیم نعمت حضور خواجہ غریب نواز. تمام ہندوستان کی نعمتیں ایک پلے میں رکھ دو اور خواجہ غریب نواز کی نعمت ایک پلے میں رکھ دو تو پلہ وہی بھاری ہوگا جو خواجہ غریب نواز. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. عظیم نعمتیں پروردگار عالم نے عطا فرمائی وہ ہر جگہ. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, رب قدیر نے فرمایا بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. صفا مروہ کو اللہ کی نشانی کیوں فرمایا؟ مفتی نفیس صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں صفا مروہ پہاڑی کا نام, دو پہاڑ, اس کو پروردگار نے اپنی نشانی قرار کیوں دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے, حضرت حاجرہ کے قدم پاک وہاں پڑے, حضرت حاجرہ وہاں دوڑی, اللہ اکبر, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی وہاں پر رہے, تو ایک اللہ والی کے قدم پاک پڑ گئے. تو صفا اور مروہ کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ جس جگہ اللہ والے کے قدم پڑ جاتے ہیں وہ جگہ معظم ہو جاتی ہے, محتشم ہو جاتی ہے, برکت والی ہو جاتی ہے. اسی آیت کریمہ کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بغداد شریف بھی عظمت والی جگہ ہے, اجمیر شریف بھی عظمت والی جگہ ہے, دیوا شریف بھی عظمت والی جگہ ہے, کلیر شریف بھی عظمت والی جگہ ہے, بدایوں شریف بھی عظمت والی جگہ ہے, بریلی شریف بھی عظمت والی جگہ ہے. اس لیے کہ یہاں اللہ والے جلوہ فرما ہے. پروردگار عالم کی طرف سے یہ ارشاد ہے کہ جب اللہ والے کے قدم پاک پڑ جاتے ہیں تو وہ جگہ مقدس ہو جاتی ہے. اس لیے بغداد ہی تھا, مگر جب حضور غوث اعظم کے قدم پاک پڑے تو بغداد شریف ہو گیا. اجمیر ہی تھا, مگر جب خواجہ غریب نواز کے قدم پڑے تو اجمیر شریف ہو گیا. بریلی ہی تھا, اعلی حضرت کے قدم پاک پڑے تو بریلی شریف ہو گیا. اور کانکر ٹولہ کی سرزمین پر رہنے والوں, اس بات کی طرف تم توجہ کرو کہ یہ کانکر ٹولہ کو بھی کانکر ٹولہ شریف کہا جا سکتا ہے, اس لیے کہ 3 اللہ والوں کے مزار یہاں موجود ہیں, یہ بھی کانکر ٹولہ شریف. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرات, مسلک اعلی حضرات, جشن غریب نواز.
فیضان حضور تحسین ملت. واہ. اور قرآن مقدس میں بھی وہابی لوگ ملیں گے کہ شریف کیوں کہہ رہے ہو، شریف کیوں کہہ رہے ہو. وہ ملیں گے اعتراض کرنے والے، یوٹیوب پر گمراہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رات دن بریلی شریف کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اللہ والوں کے خلاف. وہ کہیں گے آپ سے شریف کیوں کہہ رہے ہو، شریف کیوں کہہ رہے ہو. آؤ قرآن پاک سے بھی ایک دلیل آپ تک پہنچاؤں. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ. مقدس زمین میں تفسیر ویزابی کے اندر اس کی تشریح یوں فرمائی گئی اور یہ بتایا گیا، اس میں لکھا اللہ اکبر. اس مقدس زمین سے مراد کیا ہے؟ بیت المقدس کی زمین. اس زمین کے لیے مقدس کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہاں انبیاء کرام جلوہ فرما ہیں، ان کی وہاں تربت پاک ہیں، ان کے وہاں مزارات ہیں، اولیاء کرام موجود ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جس جگہ اللہ والے ہوتے ہیں اس جگہ کو مقدس کہا جا سکتا ہے. یہ قرآن سے موجود ہے. لہذا مقدس کا معنی اور شریف کا معنی یہی تو ہے، تو مقدس کہا جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ بریلی میں اعلیٰ حضرت جلوہ فرما ہے، بریلی میں مفتی اعظم جلوہ فرما ہے، بریلی میں تاج الشریعہ جلوہ فرما ہے، کاکڑ ٹولہ کی سرزمین پر 3 اللہ والے جلوہ فرما ہے. اس لیے بریلی کو بریلی شریف کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اجمیر کو اجمیر شریف کہنا چاہیے، اس لیے کہ اجمیر شریف کو کسی نے اجمیر شریف نہیں کہا. اور اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا، اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا فتاوی رضویہ کے اندر کہ اگر کوئی مولوی اپنے مدرسے کے دروازے پہ اجمیر شریف کو اجمیر لکھتا ہے، اللہ اکبر، اور کوئی خلافت کی ٹوپی پر اجمیر لکھتا ہے، شریف نہیں لکھتا، خلافت کے بورڈ پر صرف اجمیر لکھتا ہے، تو کیا ایسا لکھنا اور غلام معین الدین ہے تو غلام ہٹا کر کے خالی معین الدین لکھتا ہے، تو کیا یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے یا نہیں؟ یہ سوال کیا گیا اعلیٰ حضرت سے. اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا اجمیر شریف کے نام کے ساتھ میں لفظ شریف نہ لکھنا اور ان تمام مواقع پر اس کا التزام کرنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر اس بنیاد پر ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز کی جلوہ افروزی حیات ظاہری مزار مقدس کو، وہ مزار پر انوار کو وجہ شرافت نہیں جانتا تو گمراہ ہے، بلکہ عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن ہے. کہ بخاری شریف میں حدیث میں فرمایا گیا من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب یا بالحرب. اعلیٰ حضرت نے یہ جملے فتاوی رضویہ کے اندر لکھے اور فرماتے ہیں اگر سستی کی بنیاد پر، اگر کاہلی کی بنیاد پر وہ ایسا کرتا ہے تو سخت بے برکتہ ہے، خیر کثیر سے، فضل عظیم سے وہ محروم ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا دیکھو لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں بریلی والے خواجہ غریب نواز سے محبت نہیں کرتے، یہ الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت تو کیسا غصہ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر. اگر کوئی اپنے اجمیر شریف کے ساتھ میں لفظ شریف نہیں لکھ رہا ہے تو اعلیٰ حضرت نے کیا جملے فرمائے کہ اگر اس بنیاد پر ان تمام موقعوں پر وہ نہیں لکھتا کہ اجمیر شریف کو، اجمیر کو، سرکار غریب نواز کی جلوہ گری کو، ان کے مزار پر انوار کو وجہ شرافت نہیں جانتا تو وہ گمراہ ہے، بلکہ عدو اللہ ہے. اسی سے اعلیٰ حضرت کی محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. دوسری جگہ اعلیٰ حضرت سے یہ سوال کیا گیا کہ حضور غوث اعظم کے ساتھ میں حضور غوث اعظم کے ساتھ دستگیر لوگ لکھتے ہیں، ان کو یہ لقب سے پکارتے ہیں. حضور خواجہ معین الدین کے بارے میں عرض کرتے ہیں، سوال کے اندر لکھا گیا ان کو غریب نواز کے لقب سے پکارنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو حضور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا سنو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ضرور دستگیر ہیں اور سلطان الہند معین الحق والدین ضرور غریب نواز. بے شک حق ہے. واہ واہ واہ.
سبحان کے اندر ہمیں ان کے الزاموں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. اعلی حضرت کی محبت کے لیے ان کی کتابیں کافی ہیں, ان کے تمام اسلاف کافی ہیں. بے شک, اور بے شک. بریلی شریف میں جس قدر محبتوں کا اظہار کیا جاتا ہے, بارگاہ غریب نواز میں اگر صحیح پوچھو تو صحیح معنوں میں غریب نواز سے محبت کرنے والے بریلی والے ہی ہیں. بے شک, جھوٹی محبتوں کا دعویٰ کر رہے ہیں, جھوٹی محبتوں کا دعویٰ کر رہے ہیں, جی. مزار خواجہ غریب نواز پر رہ کر صحابہ کرام کی توہین کر رہے ہیں. تو میں ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا جو بارگاہ غریب نواز میں رہ رہے ہیں, کیا پوری زندگی حضور خواجہ غریب نواز نے کیا کبھی کسی صحابی کی توہین کی, کیا کسی کے بارے میں کچھ غلط جملہ کیا؟ اگر کوئی ثابت کر دے تو زندگی اپنی غلامی میں لکھ دوں گا. خواجہ غریب نواز نے کبھی کسی صحابی کی توہین نہیں کی, کبھی کسی اللہ والے کی توہین نہیں کی, بلکہ خواجہ غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی سے ایسی محبت کر کے دکھائی کہ اس وقت پوری دنیا میں نہ ایسا کوئی مرید ہے جیسے خواجہ غریب نواز ہیں, اور نہ کوئی ایسا پیر ہے جیسے عثمان ہارون. بے شک, بے شک, حق ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرات, جشن غریب نواز. سبحان اللہ. حضور خواجہ غریب نواز نے کبھی کسی اللہ والے کی توہین نہیں کی. یہ مجابر جھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جھوٹے مولائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جھوٹے مکار رافضی بیٹھے ہوئے ہیں جو خواجہ غریب نواز کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. یا معین حق معین, یا معین حق معین, خالی یہ کہہ کے تھوڑی کام چلے گا. ابے خواجہ غریب نواز سے سچی محبت ہے تو ان کے نقش قدم پہ چلنا سیکھو. خواجہ غریب نواز سے سچی محبت ہے تو وہ اتنی عبادت کرتے تھے, راتوں رات اتنی عبادت کرتے. وہ تو ایک عظیم ہستی ہیں, ان کے اول خلیفہ حضرت بختیار کاکی کے بارے میں روایت میں لکھا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں لکھا ہے. اے لوگوں سنو سنو, وہ فرماتے ہیں حضرت خواجہ بختیار کاکی ہر روز 3000 مرتبہ اپنے آقا پہ درود پاک پڑھا کرتے تھے, نذرانہ پیش کرتے. ایک مرتبہ یہ ہوا جب شادی ہوئی حضرت بختیار کاکی کی تو 3 دن تک یہ درود کا نذرانہ پیش نہ کر سکے. تو آقا کریم ایک نیک شخص کے خواب میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں جاؤ جا کر کے بختیار سے میرا سلام کہہ دو اور ان سے کہنا جو ہر روز میری بارگاہ میں درودوں کا تحفہ بھیجتے تھے وہ 3 دن سے ہم تک نہیں پہنچا. معلوم یہ ہوا کہ جو بھی ان کا امتی انہیں یاد کرتا ہے یا درود پڑھتا ہے تو میرے مصطفیٰ سب کچھ ملاحظہ فرماتے ہیں. تبھی تو بختیار کاکی نے درود پاک نہیں پڑھا. خواب میں آن کے سرکار نے اس کو بتا دیا کہ بختیار کاکی سے کہو ہماری بارگاہ میں درود کا نذرانہ. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کے مرید ایسے ہو, سبحان اللہ, سبحان اللہ, جس کے مرید ایسے ہوں وہ غریب نواز کی شان کیا ہو. بے شک, بے جس کے شک. مریدوں کا یہ عالم, اس پیر کا عالم کیا ہوگا. بے شک, بڑے بڑے اللہ والوں نے اس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا. بڑے بڑے اللہ والوں نے جی. حضرت وارث پاک کے بارے میں آیا, جب آپ تشریف لے جاتے تو اپنے روم پر ہی چپل چھوڑ دیتے. بارگاہ غریب نواز میں حاضری دینے جاتے تو بغیر چپلوں کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر, سبحان اللہ. بڑے بڑے اللہ والے وہاں آتے, اللہ اکبر ایسے کھڑے ہوتے. حضرت اورنگزیب بادشاہ علیہ رحمت و رضوان بہت بڑے اللہ والے, بلکہ ان کو مجدد فرمایا گیا. وہ جب حاضری دیتے تو کبھی کبھی وہاں لنگر میں ایسے لائن سے لگتے تھے عام آدمی کی طرح. ایک ان کے چاہنے والے نے کہا آپ ایسے کیوں کھڑے ہیں, آپ کا کھانا الگ سے دے دیا جائے گا. کہا نہیں نہیں, مجھے ان بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور مجھے امید ہے کہ جس طرح یہاں لائن لگا کر کے کھڑا ہوں غلام معین الدین میں, غلام خواجہ غریب نواز میں, اگر اسی طرح خواجہ غریب نواز کے صدقے میں وہاں ان کی غلاموں کی لائن میں لگ گیا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. بے شک, سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز سے محبت رکھنے
والو یہ تم خوش نصیب ہو کہ خواجہ غریب نواز کی یہ خراج عقیدت ان کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، بارگاہ غریب نواز میں تم ہی نہیں بڑے بڑے اللہ والوں نے خراجت عقیدت پیش کی، اور جو لوگ آج ان کے مزار اقدس پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں کسی فکر کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں، وہ بادشاہ ہیں، وہ خود جانے ایسا مقام اور مرتبہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ میک آپ کے ہمارے سامنے ہے، یہ میک آپ تک ہماری آواز پہنچا رہا ہے، تو یہ آواز پہنچا رہا ہے، یہ کوئی کرامت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی عظمت کی بات نہیں ہے، یہ تو اس میک کو بنایا ہی اس لیے گیا کہ ہماری آواز آپ تک پہنچائے۔ یہ روشنی کا انتظام ہے، یہ روشنی آپ تک، یہ لائٹ، یہ آپ تک جو ہے بلب جو ہیں آپ تک روشنی پہنچا رہے ہیں، اس میں کوئی کمال کی بات نہیں، یہ تو اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ روشنی آپ تک پہنچائیں۔ مگر بتاؤ جوتوں کو کیوں بنایا جاتا ہے؟ بتاؤ جوتوں کو کیوں بنایا جاتا ہے؟ پیروں میں پہننے کے لیے، مگر جب اسی جوتی کو غریب نواز سے نسبت ہو جاتی ہے تو یہی جوتی صرف پیر میں پہننے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ بڑے سے بڑے جادوگر کی جادوگری چھیننے کے لیے وہی جوتی کامیاب ہوتی ہے۔ تو جب پورے ہندوستان کے بڑے سے بڑے جادوگر ان کی جوتی کا مقابلہ نہ کر سکے تو ان کی ذات کا مقابلہ کوئی نہیں کرے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت غریب نواز، جشن غریب نواز۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ آنکھیں دکھا رہے ہیں جو ان کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر پائے، وہ ذات کا مقابلہ کریں گے، وہ ذات کا مقابلہ۔ اللہ اکبر، ایسی عظیم شخصیت وہ حضور خواجہ غریب نواز جلال اگر فرما دیں، ان کے در سے حکومتیں بڑھتی ہیں، بے ان کے شک۔ در سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اور وہ ایسے غریب نواز ہیں کہ صرف نام کے غریب نواز نہیں، بلکہ سبحان اللہ وہ بچپن ہی سے غریب نواز تھے۔ ایسے غریب بے شک۔ نواز سبحان اللہ بچپن ہی میں اپنی والدہ کا دودھ نوش فرما رہے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز دیکھتے کیا ہیں، حضور خواجہ غریب نواز جب دودھ نوش فرما رہے تھے، ایک عورت آتی ہے اور عورت جو ہے اس کا بچہ روتا ہوا آیا، روتا ہوا دیکھا حضور خواجہ غریب نواز کی والدہ محترمہ نے، تو اس عورت سے کہا کہ بہن اس بچے کو دودھ پلاؤ، یہ کیوں بچہ رو رہا ہے؟ تو وہ یہ سن کر کے آنسو بہانے لگی، وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے وہ کافی دن ہو گئے، میرے ایک بھی لقمہ میرے حلق سے نہیں اترا، اس بنیاد پر میرا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسی لیے یہ میرا بچہ بھوکا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی والدہ محترمہ کا دودھ چھوڑ دیا اور انگلی کا اشارہ کیا والدہ کی طرف۔ والدہ سمجھ گئی اور یہ اشارہ تھا کہ میری والدہ اس بچے کو دودھ پلا دو۔ اللہ اکبر، والدہ اشارے کو سمجھ گئی، بچے کو دودھ پلا دیا۔ جب بچے نے دودھ پی لیا تو خواجہ غریب نواز بچپن ہی کے اندر مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر، اس واقعے کو دیکھ کر کے دنیا پکار اٹھی، جس کے بچپنے میں غریب نوازی کا یہ عالم ہے تو اس کی جوانی میں غریب نوازی کا عالم ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ۔ جب 3-4 سبحان سال کی عمر تھی خواجہ غریب نواز کی تو بچوں کو لا لا کر گھر پہ کھانا کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر، خوش ہو جاتے۔ جب بچے کھانا کھا لیتے خواجہ غریب نواز مسکرانے لگتے تھے۔ اللہ اکبر، تو والدہ سمجھ گئی میرا بیٹا شروع سے ہی کتنا یہ غریبوں کا خیال کرتا ہے، کتنا یتیموں کا خیال کرتا ہے۔ اللہ اکبر، فوراً والدہ یہ سمجھ گئی اور حال یہ رہا غریب نوازی کا کہ اور بڑے ہوتے رہے اور بڑے ہوتے رہے، غریب نوازی بڑھتی رہی، غریب نوازی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان جب اپنے پیر و مرشد سے خلافت لے کر کے خرقہ پہن کر کے جب پیر مرشد کی 20 سال تک خدمت کی خواجہ غریب نواز نے، اور آپ کو جب عظمت فضیلتیں مل گئیں اور آپ کے مرشد گرامی نے فرمایا جاؤ بارگاہ رسالت آپ میں چلے جاؤ، وہ تمہاری کہیں ڈیوٹی لگائیں گے، وہ تمہیں کہیں بھیجیں گے دین کے کام کرنے کے لیے، دین کی خدمت کرنے کے لیے، تو مرشد کے اشارے سے بارگاہ رسالت آپ میں پہنچے۔ وہاں غنود کی تاری تھی کہ آقا جناب محمد رسول اللہ خواب میں تشریف لے کر کے آئے اور کہا
کہ معین الدین ہم نے تمہاری ڈیوٹی ہندوستان میں لگا دی ہے، تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کی۔ خواجہ غریب نواز نے اتنا سنا اور فوراً چونک گئے کہ ہندوستان تو بتایا مگر میں تو اس کا راستہ بھی نہیں جانتا، ہندوستان کہاں ہے میں تو اس کو جانتا ہی نہیں، کس جگہ پر مجھے رکنا ہے میں اسے نہیں جانتا۔ دوبارہ نیند آ گئی، پھر میرے آقا تشریف لے کر کے آئے، پورے ہندوستان کا نقشہ خواجہ غریب نواز کو دکھا دیا کہ غریب نواز جاؤ، معین الدین جاؤ، جا کر کے وہاں ہندوستان میں خدمت کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کوئی دنیا دار انہیں بادشاہ بناتا تو حکومت ختم ہو جاتی، چرچا ختم ہو جاتا، ان کے معاملات ختم ہو جاتے، مگر غریب نواز کو بادشاہ ہندوستان کا کسی دنیا دار نے نہیں بنایا ہے بلکہ مدینے کے تاجدار نے بنایا ہے، احمد مختار نے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلکی اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان، عظمت غریب نواز، جشن غریب نواز۔ واہ، اسی لیے ان کی حکومت ختم نہیں ہونے والی، انہیں بادشاہ ہندوستان کا میرے آقا جناب محمد رسول اللہ نے بنایا ہے، اس لیے ان کی بادشاہت ختم نہیں ہونے والی، حکومتیں ختم ہو جائیں گی، لوگوں کے تخت ختم ہو جائیں گے، لوگوں کے معاملات ختم ہو جائیں گے، مگر غریب نواز ہی کا سہارا ہندوستان میں سب لوگوں کو ہے، اور انہی کے سہارے کی بدولت آج ہندوستان میں امن و سکون نظر آ رہا ہے۔ لوگ یوٹیوب پر بیٹھ کر گمراہ کر رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں؟ کیا ملے گا بارگاہ غریب نواز سے؟ اللہ والوں کی کرامت کا ثبوت کوئی قرآن پاک سے تو ہے نہیں، اللہ والوں کی کرامت کا ثبوت کوئی قرآن پاک سے تو ہے نہیں، کوئی حدیث پاک سے تو ہے نہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر سنو ہر چیز کا بیان قرآن مقدس میں ہے، کبھی پڑھ کر تو دیکھو، قرآن کی تلاوت کر کے تو دیکھو، علماء سے سمجھ کر تو دیکھو، تب معلوم ہوگا۔ اور قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے تم جو کھا کر کے اپنے پیٹوں کو بڑا کر رہے ہو، اس سے تھوڑی سمجھ میں آئے گا قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو عشق رسول پیدا کر کے دیکھو، محبت رسول پیدا کر کے دیکھو، تبھی تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے، آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے۔ اسی لیے لوگوں نے گمراہ کرنے کے لیے، ایمان چھیننے کے لیے، ایمان لوٹنے کے لیے الگ الگ طریقے کے لوگوں نے ترجمے کیے تاکہ لوگوں کے ایمان چھن جائے، ایمان لوگوں کا چھین لیا جائے، ایمان پر حملہ ہونے لگا، عظمت رسالت پر حملہ ہوا۔ ایسے وقت میں خوش نصیب ہو بریلی کی سرزمین کے لوگوں کہ بریلی میں اعلیٰ حضرت تشریف لے کر کے آئے اور ہمیں تمام غلط ترجموں کے مقابلے میں کنز الایمان دے کر ہمارا ایمان محفوظ کر دیا۔ معلوم یہ ہوا ہندوستان میں اگر اسلام غریب نواز نے پھیلایا ہے تو ہندوستان میں اس کی عظمت کو، اس کا تحفظ کو، ایمان کو بچانے کے لیے سب سے بڑا بریلی کے اعلیٰ حضرت کا۔ بے شک بے شک، حق ہے حضرت، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ایسے آیت کریمہ سے ثابت کیا حضور اعلیٰ حضرت نے علیہ الرحمت والرضوان نے۔ لوگ کہتے ہیں کہاں سے ثبوت ہے؟ حضرت مریم، اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ، حضرت زکریا ان کے پاس آتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی پاس میں آتے تو دیکھتے دروازہ بند ہے، نہ کوئی آنے والا نہ کوئی جانے والا، لیکن الگ الگ طریقے سے فروٹ نظر آ رہے ہیں، میوے نظر آ رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے تو دیکھتے طرح طرح کے میوے، بلکہ مفسرین نے لکھا سردیوں کے میوے گرمیوں میں نظر آتے، گرمیوں کے میوے سردیوں میں نظر آتے، سردیوں کے پھل گرمیوں میں نظر آتے، گرمیوں کے پھل سردیوں میں نظر آتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا یہ کہاں سے ہے؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے، بے گنتی عطا فرماتا ہے۔ حضرت
مریم نے جب یہ جواب دیا تو حضرت زکریا کے کوئی اولاد اس وقت میں ان کی بیوی جو تھی پانچ تھی، بڑھاپے کی عمر تک پہنچ چکے تھے، تو وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، جب حضرت مریم کو پروردگار عالم گرمیوں کے پھل سردیوں میں دے سکتا ہے، سردیوں کے پھل گرمیوں میں دے سکتا ہے، تو پروردگار میری بیوی کو بھی اس عمر میں اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ اس لیے دعا کی ربی حبلی ذریتن ربی حبلی من لدنک ذریتن طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ دعا کرنے لگے۔ معلوم یہ ہوا گرمیوں کے پھل سردیوں میں آنا یہ حضرت مریم کی کرامت تھی، حضرت مریم کی روشن کرامت تھی۔ معلوم یہ ہوا اللہ والوں کی کرامت کا ثبوت کہیں اور سے نہیں بلکہ ہمارا پروردگار خدا تھا۔ بے شک بے شک، حق ہے حق ہے۔ گمراہ کرنے والے بہت ملیں گے، بہت ملیں گے۔ کہاں سے اس کا ثبوت؟ حضرت سلیمان علیہ السلام علی نبینا علیہ السلام، سبحان اللہ، بادشاہت عطا فرمائے۔ جی بادشاہت۔ ایک دن یہ ہوا کہ اپنے درباریوں کو اکٹھا کیا، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن مقدس ہے، اگر نعت پاک پر ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے تو قرآن پہ 2 مرتبہ بولنا چاہیے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بے شک بے شک، حق ہے۔ قرآن مقدس ہاتھ چھوڑ دیا لوگوں نے، تبھی یہ رسوائیاں ہو رہی ہیں، ورنہ قرآن کی تعلیم کرنے والے جس طرف نکل جاتے تھے روحانیت محسوس ہوتی تھی، واہ واہ واہ، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ قرآن مقدس اپنے درباریوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا سنو، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے تخت کو لے کر کے آئے گا؟ جلدی چاہیے، ہزاروں میل دور ہے، بلقیس کا تخت لے کر آؤ۔ قال عفریت من الجن، ایک جن نے کہا، جن بھی آتے تھے، سب پہ حکومت تھی، سبحان اللہ، جن و انسان سب پہ حکومت۔ بے شک سبحان اللہ ایک سبحان جن نے اللہ۔ کہا انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں لے کر کے آ جاؤں گا اس سے پہلے آپ کھڑے ہوں، یعنی آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کر دوں۔ واہ 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 واہ، سلیمان علیہ السلام نے کہا میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں، اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم ہے، واہ واہ، اس نے کہا انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا، تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا جب حضرت آصف بن برخیہ نے یہ جملہ کہا تھا، جب ان کی کرامت یہ ہے کہ تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتے ہیں، تو نبی کے امتی میں جو بھی اللہ کے ولی ہیں وہ بھی اللہ نے ان کو بھی وہ طاقت دی ہے کہ پل بھر میں کچھ کا کچھ ہو جائے۔ غریب نواز اگرچہ اجمیر شریف میں ہیں، مگر اگر تم سچے دل سے پکارو گے تو بریلی شریف میں وہ تمہاری مدد کرنے ضرور حاضر ہو۔ بے شک بے شک، حق ہے حضرت، واہ واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ قرآن مقدس میں سب کچھ موجود ہے، 19ویں پارے میں موجود ہے، بے شک، پہلی والی آیت 30 پارے میں موجود ہے۔ مفتی صاحب تشریف فرما، علماء کے سائے میں تقریر ہوتی ہے تو اور اچھا لگتا ہے، ادھر مفتی صاحب ہمارے تشریف فرما ہے۔ ہاں، حضور خواجہ غریب نواز کی محفل میں بیٹھنے والوں، ہر چیز کا ثبوت اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ بے شک بے شک، رات دن دولت دولت کے نشے میں رہنے والے کیا قرآن کو سمجھیں گے؟ سمجھیں گے قرآن؟ ہاں، دو ٹکوں پہ بکنے والے لوگ۔ اچھا ایک بات اور مفتی صاحب، ایک یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یوٹیوب پہ گمراہ لوگ کر رہے ہیں کہ اللہ والے الگ ہیں اور علماء الگ ہیں۔
دو گروپ بنا دیے کم وقت دو گروپ علماء الگ اولیاء الگ جو علماء ہیں وہی تو اولیاء ہیں واہ 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 یہ دو گروپ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہی ہے جو اپنے علم پر عمل کر لیتا ہے اور اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار لیتا ہے وہی اللہ والا ہوا بے شک بے شک حق ہے کسی بھی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا بے یہ شک تو بزرگوں کا بھی قول ہے متخذ اللہ ولی قط جاہل یہ تو اللہ کے ولی کے امام شافعی کا بھی قول مشہور ہے تو یہ دو گروہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہی گروہ ہے پہلے صدر العلماء عالم بنے تب اللہ نے ان کو ولایت عطا فرمائی حبیب ملت پہلے عالم بنے تب ان کی ولایت چمکی امین شریعت پہلے عالم بنے پھر ان کی ولایت چمکی بریلی میں اعلی حضرت عالم بنے تب ان کی ولایت چمکی مفتی اعظم ہند اللہ اکبر پہلے عالم بنے تب ان کی ولایت چمکی حضور تاج الشریعہ جامعہ ازہر پڑھ کر کے آئے عالم بنے تب ولایت کا چرچا ہوا آج پوری دنیا جانتی ہے غریب نواز پہلے عالم بنے تب جا کے ولایت کا بے چرچا شک بے شک نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرات فیضان حضور تاج الشریعہ فیضان حضور صدر العلماء جشن غریب نواز دو گروہ بنا بے شک سبحان دو نہیں ایک ہی گروپ ایک ہی گروپ جی جو اللہ پہلے عالم بنتے ہیں جو اور ایک بات اور بریلی میں کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں دوسری جگہ لوگ یہ سوچتے ہیں بریلی میں عالم نہیں بنائے جا رہے بریلی میں عالم نہیں بنائے جا رہے ہاں اللہ کا شکر ہے بریلی میں عالم بھی بنائے جاتے ہیں اور عالم کے ساتھ ساتھ عاشق رسول بنائے جاتے ہیں بے شک بے شک عالم تو 2 ٹکے میں بک سکتا ہے مگر عاشق نہیں بک سکتا یہی وجہ ہے نسبندی کے فتوے پر دنیا کے علماء بک گئے 2 ٹکے کے مولوی نام نہاد بک گئے مگر نہیں بکا تو عاشق رسول مفتی اعظم ہند نہیں بکا تو عاشق رسول نہیں بکا وہابیوں ایجنٹوں نے خرید لیا اور خرید کر کے ایمان چھیننے کی کوشش کی چاروں طرف سے جب آندھی طوفان کی طرح ایمان کو چھیننے میں لوگ لگے تھے تو 2 ٹکے کے مولوی پیسوں پہ بکنے والے بک گئے مگر کوئی نہیں بکا تو عاشق رسول نہیں بکا جسے دنیا اعلی حضرت کے نام سے جانتی ہے ہرگز سے کوئی خرید نہیں سکا اس لیے کہ وہ دنیا دار نہیں تھا عاشق رسول بے شک حق ہے بے شک سلح کلی مولوی بک گئے 2 ٹکے کے لوگ 2 ٹکے کے لوگ ہاں 2 کوڑی کے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہاں دو وہ بھی نہیں ہے گندے نکمے کمین مہنگے ہیں کوڑی کے 3 کوڑی کے خریدے گا نا اپنے نہیں آج بھی کالا کے دن مگر یہ تو کسی کوڑی کے نہیں ہے کسی کوڑی کے نہیں ہے سلح کلی مولوی بک گئے ایسے وقت میں کون نہیں بکا دنیا جانتی ہے جب سلح کلیت کا فتنہ اٹھا تو بریلی شریف کی سرزمین سے مرشد گرامی تاج الشریعہ کھڑے ہوئے دنیا کے جو مولوی 2 ٹکوں کے بک رہے تھے وہ بکتے رہے کوئی نہیں بکا تو عاشق رسول نہیں بکا جسے دنیا تاج الشریعہ کے نام بے شک حق ہے حق ہے آج زندہ بھی باد زندہ باد آج بھی یہ اعلان بے ہے شک آج بھی اعلان ہے بریلی میں آج بھی وہ لوگ ہیں دنیا بکتی نظر آ رہی ہے مگر آج بھی فتوے لوگوں کے مفتی صاحب آپ فتوہ دیتے سمجھتے ہیں آج بھی لوگوں کے فتوے اپنی طبیعت کے مطابق لوگ دینے لگے اور فتوے لوگوں کی منشا کے مطابق جانے لگے ایسے وقت میں آج بھی اس کے رسالت لے کر اگر کہیں سے فتوہ جا رہا ہے تو وہ بریلی شریف بے شک حق ہے حق ہے
शादी में नहीं होते बल्कि आशिक पैदा होते हैं। बेशक आशिक इसीलिए हर दौर में सारे हिंदुस्तान के उलमा एक तरफ और अल्लाह ने बरेली शरीफ पे ऐसा करम किया। आला हजरत अपने वक्त में सबसे बड़े आलिम थे पूरी दुनिया के। जानते हो क्यों? आशिक रसूल थे। बेशक बेशक इश्क ने उन्हें बुलंद वाला फरमा दिया। मुफ्ती आजम हिंद के दौर में उन जैसा कोई मुफ्ती नजर नहीं आता था, इसलिए कि मुफ्ती आजम हिंद आशिक रसूल थे। और ताजुश शरिया के वक्त में उन जैसा आलिम नजर नहीं आता पूरी दुनिया में कि वो सिर्फ आलिम नहीं थे बल्कि आशिक रसूल थे। जामिया अजहर में जाने वाले लोग ये समझते हैं कि हम अजहरी हो जाएंगे तो क्या ताजुश शरिया का मुकाबला हो जाएगा? नहीं, जामिया अजहर जाकर के लोगों ने फोटो खिंचवाने की कोशिश की, तस्वीरें बनवाने की कोशिश की, दुनियादारी में ढलने की कोशिश की। ऐसे वक्त में भी, ऐसे तहजीब और तमद्दुन के माहौल में अगर कोई नहीं बदला तो ताजुश शरिया नहीं बदले। मुफ्ती आजम हिंद ने ये फरमाया जब तशरीफ लेकर के आए कि मेरे बेटे पर वहाँ की तहजीब और तमद्दुन का कोई असर नहीं है। मालूम ये हुआ कि आशिक रसूल कैसे ही माहौल में चला जाए वो तब्दील नहीं होता, हर जगह उसका इश्क गालिब रहता है। जामिया अजहर पढ़ करके लोगों ने खुराफातें शुरू की, इसके रिसालत के खिलाफ काम किए, मसलक आला हजरत के खिलाफ काम किए। मगर ऐसे वक्त में अगर सबसे ज्यादा नुमाया काम किसी ने अंजाम दिया तो बरेली की सरजमीन से ताजुश शरिया ने। इसलिए जितने जामिया अजहर से फारिग होंगे वो अजहरी तो होंगे मगर फख्र अजहर कोई नहीं होगा। फख्र अजहर तो एक ही है तो बरेली के ताजदार अल्लामा तो हुजूर आला हजरत का पोते हुजूर ताजुश शरिया हैं। वही जामिया अजहर में उनको फख्र अजहर का अवार्ड दिया गया। अजहरी कितने बनेंगे, फख्र अजहर बरेली का ताजुश शरिया रहे। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। आलिम बिक जाते हैं, आलिम आशिक नहीं बिकते, बेशक। आशिक नहीं बिकते। आपके तो आप बड़े खुशनसीब हैं, आप ही के कांकर टोला की सरजमीन पर उर्स आने वाला है तहसीन मिल्लत का। कैसे आशिक रसूल सुभान अल्लाह, इतने बड़े आलिम होकर के कहीं भी चले जाए, किसी के साथ चले जाते, अच्छी गुफ्तगू फरमाते। ये तसव्वुर ही नहीं है कि हम आलिम हैं या नहीं, ये तसव्वुर ही नहीं है हम आलिम हैं या नहीं। कोई कैसी बात कर लेता, बैठ करके मुस्कुराते रहते, गुफ्तगू फरमाते। यही आशिक रसूल होते हैं कि उन पर तब के बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफ्ती उनके शागिर्द हैं। मगर हुजूर तहसीन मिल्लत की सादगी देखकर दुनिया वालों ने ये कहा कि जब इनकी सादगी ऐसी है तो इनके पीरो मुर्शिद मुफ्ती आजम हिंद की सादगी। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने हुजूर तहसीने मिल्लत, जश्ने गरीब नवाज। एक बात और बता दूं मैं आपको, इख्तिताम तक जा रही। सुनो, बाद लोग ये तसव्वुर करते हैं ये बरेली वाले लड़ाई करवा रहे हैं। ये रद्द करना बरेली वालों का तरीका है। बस ये कह के वो बैठा हुआ पाकिस्तान का जहलमी जहन्नमी, हाँ बैठा हुआ गुमराह कर रहा है, हर वक्त बरेली पे हमला। मिर्जा लंबा, हाँ वही, हाँ, शैतान बैठे हुए हैं वो। इसलिए यूट्यूब से नहीं, अपने उलमा से हासिल करो, उलमा से हासिल करो। सुनो, ये कहते हो कि बरेली शरीफ से रद्द होता, सिर्फ मैं से बात आप तक पहुंचाऊं दलील के साथ कि बरेली शरीफ में जब दारुल इफ्ता भी कायम नहीं हुआ था, उस वक्त से दारुल इफ्ता भी कायम नहीं हुआ था। बरेली को लोग ज्यादा जानते भी नहीं थे। भाई बरेली की शोहरत तो आला हजरत की वजह से ज्यादा हुई। बेशक बेशक। बारगाह रिसालत मआब में वलीद इब्न मुगीरा ने जब गुस्ताखी की माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बइख्तिलाफ रिवायत कुरान मुकद्दस में उसकी 10 बुराइयां नाजिल फरमाई। 10 बुराइयां उसकी नाजिल फरमाई कुरान मुकद्दस में।
29वां पारा उठा करके देखो, सूरह नूह कलम उठा करके देखो, आपको ये मालूम होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वला तुति कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माजिन मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिन नसीम वतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अनकान ज़ा मालिम व बनीन इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातिरुल अव्वलीन सनसिमुहु अलल खुर्तुम। ये आयत उसी का है, मगर इसमें बुराइयां जो है वो पहले वाली आयतों में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए महबूब हरगिज़ आप ऐसी की बात मत सुनिए, बहुत कसमें खाने वाला है, बहुत कसमें खाने वाला है। महीन बहुत जलील है, हम्माद बहुत ताना देने वाला, मश्शाइन बिनमीम चलता फिरता चुगलखोर, मन्नाइल लिल खैर लोगों को भलाई से रोकने वाला, मुअतद हद से बढ़ने वाला, असीम बहुत गुनाहगार, वतुल्लिम बहुत बुरी आदत वाला, बाद ज़ालिका ज़नीम। और इसके सबके बावजूद तुर्रा ये है कि वो तो नुत्फ़े हराम है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी बुराई मालूम ये हुआ, गुस्ताखे रसूल का रद्द करना सिर्फ बरेली का तरीका नहीं, आला हजरत का सिर्फ तरीका नहीं, मुफ्ती आज़म हिंद का सिर्फ तरीका नहीं, ताजुश शरिया का सिर्फ तरीका नहीं, बुजुर्गों के सदरुल उलमा तहसीन मिल्लत हबीब मिल्लत अमीन शरीयत जैसे लोगों का सिर्फ इनका तरीका नहीं, बल्कि गुस्ताखे रसूल का रद्द करना ये हमारे परवरदिगार की तरफ, ये कुरान का उसूल है, ये रब्बे कदीर की तरफ से है। गुस्ताखे रसूल का रद्द फरमाया, अनकाना ज़ा मालिम व बनीन, वो बेटे वाला भी है, माल वाला भी है। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातिरुल अव्वलीन, जब उस पर हमारी आयत तिलावत की जाती तो कहता है ये तो पहले लोगों के किस्से हैं। सनसिमुहु अलल खुर्तुम, अल्लाह ने क्या फरमाया जानते हो, अन करीब हम उसके सूंड पे दाग लगा देंगे, उसकी नाक पर दाग लगा देंगे, रुसवा करेंगे। आला हजरत ने ये तर्जुमा किया, अन करीब उसकी सुवर सी थूथनी पर दाग लगा देंगे, सुवर सी। आला हजरत ने ये तर्जुमा किया। मालूम ये हुआ गुस्ताखे रसूल का रद्द हर दौर में किया गया, और ये रद्द करना हमें कुरान ने सिखाया। ये रद्द करना कुरान का उस्लूब है, सुन्नत इलाहिया है, हमारे परवरदिगार की सुन्नत है, इस पे अमल किया जाएगा। वहाबियों का रद्द हर दौर में किया जाएगा, गैर मुक़ल्लिदों का रद्द उनका भी किया जाएगा, हर बद मज़हब वालों का रद्द किया जाएगा। पता ये चला गुस्ताखे रसूल का रद्द करना ये कहीं और से नहीं बल्कि कुरान मुक़द्दस से साबित है। बेशक हक है। इख्तिताम को पहुंचा दूं, मैं चलकर पूरा मजमा बोली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मजा नहीं है ना? सुभान अल्लाह। हाँ, तवज्जो कीजिए सुभान अल्लाह। एक तारीख बता दूं, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि मज़ारों पर हाजिरी देना ये सिर्फ बरेली वालों का तरीका है। तारीख सुनिए हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लेकर के आए तो लाहौर होते हुए आए, लाहौर होकर हिंदुस्तान आए ख्वाजा गरीब नवाज। तो सबसे पहले जिनके मजार पे 40 दिन तक हाजिरी दी, चिल्ला किया, उन बुजुर्ग का नाम है हजरत दाता लाहौर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप गौर कीजिए, हिंद के सुल्तान ने जिसके मजार पे हाजिरी दी हो, 40 दिन तक चिल्ला किया हो, वो कितना बड़ा बुजुर्ग। बेशक बेशक। नवाज ने और हाजिरी देकर अपने गुलामों को ये भी पैगाम दे दिया, ए मेरे गुलामों, अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी दिया करो, इसलिए कि जब तक वो जमीन के ऊपर रहते हैं तब भी अपने गुलामों की हाजतें पूरी फरमाते हैं, और जब जमीन के नीचे चले जाते हैं तब भी अपने गुलामों की जरूरतों को पूरा बेशक बेशक। वाह वाह। आला हजरत अपनी बोली में तन्हा नहीं है। ये नहीं कि आला हजरत ने सिखाया सिर्फ मजार पे हाजिरी देना, ये ख्वाजा गरीब नवाज दाता लाहौरी के मजार पर हाजिरी दे रहे हैं, जिनकी किताब कश्फुल महजूब फारसी में अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगहों से उसका तर्जुमा हुआ। कश्फुल महजूब इल्म तसव्वुफ पर आपने तो माशाल्लाह मुलाहिजा फरमाई,
علم تصوف پر بہترین کتاب، ان کے مزار پہ حاضری دی خواجہ غریب نواز نے، اس لیے اعلی حضرت اپنی بولی میں تنہا نہیں ہیں، اعلی حضرت تو وہی بولے جو صدیق اکبر بولے، اعلی حضرت تو وہی بولے جو حضرت عمر بولے، اعلی حضرت تو وہی بولے جو حضرت عثمان بولے، اعلی حضرت تو وہی بولے جو حضرت علی بولے، اعلی حضرت تو وہی بولے جو بغداد غوث اعظم بولے، اعلی حضرت تو وہی بولے جو حضرت داتا لاہوری بولے، اعلی حضرت تو وہی بولے جو خواجہ غریب نواز بولے، اعلی حضرت تو وہی بولے جو وارث پاک بولے، اعلی حضرت تو وہی بولے جو حضرت صابر پاک بولے۔ معلوم یہ ہوا کہ اعلی حضرت نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا بلکہ پوری سنیت کی ترجمانی کی ہے اعلی حضرت نے، اسی لیے انہیں امام اہل سنت کہا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، پوری سنیت کی سبحان اللہ۔ ترجمانی کی اعلی حضرت نے، تبھی تو انہیں امام اہل سنت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، داتا لاہوری سبحان ایک اللہ، واقعہ بیان کر دوں، چل کر بولی ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان ایک اللہ، اور کہیے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ وہ فرماتے ہیں میں ملک شام کا سفر کر رہا تھا، یہ دیکھو جو گمراہ کر رہے ہیں لوگ، اللہ والوں کے مزار سے کیا ملتا ہے وہ سنو۔ کہتے ہیں میں ملک شام کا سفر کر رہا تھا، اچانک میری نگاہوں کے سامنے حضرت بلال حبشی کا مزار آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سرکار اللہ، کا جب وصال ہوا تو بلال حبشی نے مدینہ شریف چھوڑ دیا، ملک شام جا کر رہنے لگے، وہیں آپ کا وصال ہوا، وہیں مزار مقدس ہے۔ حضرت داتا لاہوری خود آپ بھی تھی بیان کرتے ہیں، ملک شام کا سفر کر رہا تھا، جنگلوں سے گزر رہا تھا، مجھے کہیں اور جانا تھا، اچانک میری نگاہوں کے سامنے ایک عاشق رسول بلال حبشی کا مزار آ گیا۔ سبحان اللہ، سفر ملتوی کر دیا، کیوں نہ اللہ والے کے مزار سے فیض حاصل کیا جائے۔ ہاں، فوراً باوضو ہو کر حضرت بلال حبشی کے مزار کے قریب آ گئے، حاضری دی اور کہتے ہیں سنو مزار مقدس کی برکت سنو۔ حضور حضرت داتا لاہوری فرماتے ہیں حضرت بلال حبشی کے مزار کی برکت، وہیں قریب میں سو گیا تو میں سویا ملک شام میں تھا، دیکھ رہا ہوں کہ کعبہ شریف کا دیدار کر رہا ہوں۔ واہ واہ واہ، سویا ملک شام میں تھا مگر مزار مقدس کی برکت سے کعبہ شریف کا دیدار ہو رہا۔ بے اور شک، کہتے ہیں کہ میرا اور مقدر جاگا، کعبہ شریف پہ سینکڑوں دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام باب بنی شیبہ، میں نے دیکھا کچھ دیر کے بعد باب بنی شیبہ سے مصطفیٰ جان رحمت بھی تشریف لائے، گویا کہ کعبہ ہی نہیں دیکھا، کعبے کو دیکھ لیا۔ ایسے ہی منظر کے لیے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان، سنیت کی جان، علم کی چٹان، راس المفکرین، شیخ المحدثین، امام المجددین، بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ۔ واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ سنو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ مزار بلال نے کہاں تک پہنچا دیا، کعبہ دیکھا، کعبے کا کعبہ دیکھا۔ ایک بات اور فرماتے، ایک عجیب بات دیکھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک بوڑھے انسان ہیں جن کی داڑھی سفید ہے، پوچھا یا رسول اللہ یہ مقدر کا سکندر کون ہے، جسا سرکار اٹھائے ہوئے، ارشاد فرمایا یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام اعظم کو اپنی گود میں اٹھا کر یہ اعلان کر دیا کہ امام اعظم کو بڑھانے والا میں ہوں، دنیا میں کوئی انہیں گھٹا نہیں سکتا، اس لیے مر جائیں ساری دنیا کے غیر مقلدین جو امام اعظم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی عظمت کو نہیں گھٹا سکتے، اس لیے کہ گود میں لے کر کے میرے مصطفیٰ نے امام اعظم کی عظمت کو بڑھا دیا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ معلوم یہ ہوا، پتہ چلا کہ حضور خواجہ غریب نواز نے جس صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی تھی، حضرت داتا لاہوری فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے، اس سے بہتر کہ خواب کیا ہوگا، کعبے کو دیکھا،
काबे को देखा, मुसलमानों के इमाम आज़म को देखा। मालूम ये हुआ सुभान अल्लाह। किसी के प्रोपेगेंडे में आने की जरूरत नहीं। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह वाले जब तक दुनिया में रहते हैं तब भी हाजतें पूरी फरमाते हैं और बातें विशाल अपने मज़ार अक़दस से अपने चाहने वालों की हाजतों को पूरा फरमाते हैं। इसलिए परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ऐसे महबूब हैं कि अल्लाह ने खुद ऐलान फरमाया, विसाल हो गया तो लिखा हुआ पेशानी पे, हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्फाज जाहिर हुए। देखा ये अल्लाह के हबीब हैं और अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गए हैं। मालूम ये हुआ कि ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाहु अकबर, अल्लाह के प्यारे हैं, महबूब हैं। उनकी बारगाह में जाया करो, आला हज़रत ने फरमाया उनकी बारगाह में दुआएं कबूल होती हैं। वहां जाकर के जाओ, अपने अल्लाह उनके सदके में हाजतों को पूरा फरमाएगा। परवरदिगार आलम हमें ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए, अकीदत अता फरमाए और ख्वाजा गरीब नवाज का फैजान हम सबों को खूब खूब अता फरमाए। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।